قال اللہ تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ادب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تو یہ احترام اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں تقوی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام دلوں کے تقوی کی علامت ہے، کیونکہ تقوی کا اصل مقام تو دل ہے. انسان کا عمل اس کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی شخص کتنا متقی ہے، اور اسی تقوی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی عبادات اور دیگر امور میں وقار اور تمکنت کا مظاہرہ کرے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر نماز کے لیے نہ آیا کرو بلکہ چلتے ہوئے آیا کرو. تمہارے لیے تمکنت ضروری ہے، جتنی نماز تم پا لو وہ پڑھ لو اور باقی بعد میں مکمل کر لو. یعنی اگر کوئی ایک آدھ رکعت چھوٹ بھی جاتی ہے آہستہ چلنے میں تو کوئی بات نہیں، اسے تم بعد میں جو رہ جائے تو کھڑے ہو کر اسے ادا کر سکتے ہو. اسی طرح یہاں پر انہوں نے صلاۃ کے ساتھ علم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ علم کی مجلس میں جب آؤ تو اس وقت بھی وقار اور طمانینت. لیکن آپ اپنے سکولز میں دیکھیں کہ بچے جب سکول داخل ہوتے ہیں تو کیا نظارہ ہوتا ہے، اور جب چھٹی کی بیل ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں، اور ٹیچر چیخ چیخ کر ان کی لائنیں بنواتی ہیں لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا. ایک ہجوم کی، ایک بھیڑ کی کیفیت ہے. تو یہ کسی قوم کے غیر ترقی یافتہ ہونے ہی کی علامت ہے. اس لیے کہ مجھے ایک عرصہ باہر جب پڑھنے کا موقع ملا تو یہ چیز وہاں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے کہ نرسری تک میں جانے کا اتفاق ہوا اپنی بیٹی کے لیے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ 25-30 بچوں کی کلاس ہے، بالکل یعنی پلے گروپ سے جو بعد میں مرحلہ آتا ہے 3.5-4 سال کی عمر میں، اور ایک ٹیچر ہے اور سارے بچے خاموشی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ نظارہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، اس لیے کہ مجھے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی یہ دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا کہ بچوں کا اسکول ہو کسی لوکیلٹی میں اور پھر وہاں خاموشی ہو. وہاں مستقل طور پر ایک شور، ایک ہنگامے کی، اور ٹیچرز زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ٹیبل کے اوپر ڈنڈا بجا بجا کر چیخ چیخ کر خاموش کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اپنایا نہیں جاتا. تو حیرت یہ ہوئی کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ سب بچوں کو اس طرح بٹھایا گیا تھا میزوں کے ارد گرد کہ ہر ٹیبل کے اوپر 4 سے زیادہ بچے نہیں تھے. اب 4 بچے اگر آپس میں کوئی گفتگو چھوٹی موٹی کریں گے بھی تو وہ کیفیت نہیں ہوگی جب ایک پورا ہنگامے کسی اکٹھے بیٹھ کر کہیں ہو سکتی. دوسرا نظارہ مجھے نظر آتا تھا اپنی یونیورسٹی کے لائبریری میں کہ رات کو 9:30 پونے 10 جب لائبریری بند ہوتی تو ایک ہجوم ہوتا تھا جو اترنے والا ہوتا تھا. لیکن بعض اوقات چونکہ وہاں پر بارشیں عموماً ہوتی ہیں تو کوٹ سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے کلاک روم میں دے دیتے ہیں جانے سے پہلے. تو ایک شخص اگر کلاک روم کے اینڈ پر ہے کوٹ لے رہا ہے اور دوسرا 3rd فلور پر ہے تو وہ کیو وہاں سے لے کر 3rd فلور تک چل رہا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں کر رہا کہ اس کیو کو توڑ کر آگے آ کر دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر وہ اسے لے سکے. اور ایک خاموشی کی سی کیفیت ہے، ایک سوائے وسپر کے کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی ادھم نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے لائبریری کے اندر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرا کوئی بھی اونچی آواز سے بات کرتا سنائی دیتا ہی نہیں، حتیٰ کہ جو عملہ ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے کان میں بات کرتا ہے. اسی طرح ہاسپٹلز کے اندر، اسی طرح ٹرینز کے اندر دیکھ سکتے ہیں یا ٹرین کے اسٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں. لندن میں خاص طور پر اتفاق ہوا کہ جس وقت ٹرین آتی ہے اور اتنا رش ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات پیک ہو کر کے آگے گزرنے کا رستہ نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب ٹرین آتی ہے صرف ٹرین کے آنے کی آواز آتی ہے، انسانوں کی آوازیں کم ہی آتی ہیں اور کوئی شور ہنگامہ اور ادھم نہیں ہوتا. لیکن آپ تھوڑا تصور میں لائیں کہ ہمارے یہاں اگر اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے تو سیٹیوں اور شور اور چیخوں اور ہنگاموں کے سوا کچھ. تو یہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ سبق تو اسلام نے دیا کہ نماز جیسی چیز میں بھی اگر انسان شریک ہو تو بھی ہنگامے کی ضرورت نہیں.
حالانکہ نماز فرض ہے. نماز کو اصل میں یہ جو نماز فرض ہے اور دین کی ستون ہے، یہ ستون اس لیے نہیں کہہ دیا گیا کہ بس وہ ایک مصیبت کے مارے ہم پہ بوجھ لاد دیا جائے. یہ ستون اس کو اس لیے کہا، پلر اس کو اس لیے کہا کہ جیسے پلر کے اوپر ساری عمارت قائم ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے ارد گرد ساری زندگی گھومتی ہے. اور نماز میں سکون، نماز میں آہستہ ہو، نماز میں یہ کرو، نماز میں وہ کرو، تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ پوری زندگی کا ایک آئینہ ہے کہ آؤ اس پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو درست کر لو. بالکل ایسے جیسے گاڑی چلا چلا کے میلی ہو جاتی تو پھر آپ اس کو اسٹیشن پر لے جاتے ہیں اور اس کو واش کراتے ہیں، اس کو صاف کراتے ہیں، دھلواتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں. تو بالکل نماز ہماری ٹیوننگ کرتی ہے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار، ہمارے گفتگو کی. تو یہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو ہم تو کہتے ہیں بھاگ دوڑ کی ایک کیفیت شامل ہو جاتی. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جہاں مسجدیں ذرا جیسے فیصل مسجد ہے اور سیڑھیاں کافی چڑھ کے یا کافی فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا ہے، تو اگر اس چیز کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو جو نماز ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ادائیگی میں بھی یکسوئی اختیار نہ کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے، یعنی کتنی سزا اس پہ سنائی گئی اور کتنی وعید ہے اس پہ کہ نماز نہ پڑھو تو یہ ہو رہی. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر بھاگو مت. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت چھوڑ دینا یا لیٹ ہو جانا یہ جرم نہیں، لیکن یہ جرم ضرور ہے کہ تم ایک بھگدڑ مچا دو اور ایک شور ہنگامے کی کیفیت پیدا کر دو اور دوڑ دوڑ کر نماز کی طرف آؤ. حالانکہ قرآن پاک میں یہ حکم بھی دیا گیا نیکیوں میں سبقت کرو، بھاگو، دوڑو، لیکن اس دوڑ کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک بدتمیزی اور ایک ہنگامے اور ایک اودھم کی کیفیت برپا کر دو. پھر اس کے بعد مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے. یعنی اب جب تم نے ارادہ کر لیا، وضو کر لیا اور پہنچنے میں اگر تھوڑی تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اپنے آپ کو نماز کے اندر سمجھو، تمہارا اجر اور ثواب اس وقت شروع ہو گیا. لہذا کوئی کام بھی ایسا نہ کرو کہ جو اس نماز کے وقار کے خلاف ہو.